اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ بھی کسی سے نہیں جنا گیا اور اللہ کو بھی آگے کوئی نہیں جنا گیا۔ یہ عقیدہ ہے توحید کا، اور اس میں کمپرومائز، اس میں میل جول قطعاً برداشت نہیں۔ یہ ہے ظاہری طور پر اللہ کی ذات کو اکیلا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ اس کی ذات کا معاملہ ہے۔ اور ایک ہے صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ دیکھو، جہاں عقائد میں اگر اللہ کی ذات کے اندر کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، جیسے یہود و نصارہ کرتے، ان کا عقیدہ ہے، وہ فرشتوں کو کبھی اللہ کی اولاد مانتے ہیں، اور ایک قوم حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتی ہے، اور بعضوں کا دیگر عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹے یا بیٹیاں مان لینا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کو اللہ کا بیٹا مان لینا، یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ تو لیکن مسلمان تو اس کو نہیں مانتے، مسلمان کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، مسلمان کا تو ایک ہی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا رہے گا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ تھی اور نہ ہوگی، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ مسلمان کا اللہ کے ساتھ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اب اس میں کوئی آدمی اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات کے اعتبار سے کسی کو شریک ماننا ہے، اور اس کو اسلام، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی میں ایک بات دوسری یاد رکھیے، یہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اور ایک ہے اللہ کی صفات کا معاملہ۔ جہاں ہم اللہ کی ذات کے اعتبار سے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں مانتے اور نہ ماننا ہے، یہ توحید کے مخالف ہے۔ جہاں ہم اللہ کو کسی کا بیٹا نہیں مانتے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ بھی مشرک، اس کی توحید نامکمل، اور اللہ کے ذریعے سے اولاد ہونا یہ بھی ناممکن ہے، اور یہ بھی عقیدہ میں سے ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا معاملہ، اور ساتھ ہی میں اللہ کی صفات کا معاملہ سنیے۔ اللہ کی صفات، جہاں ہم اللہ کی اولاد نہیں مانتے، اللہ کو کسی کی اولاد نہیں مانتے، وہاں بہت صفتیں ہیں، احکامات کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ کی صفت ہے بارش کا برسانا، اللہ کی صفت ہے دھوپ کا نکالنا، اللہ کی صفت ہے جاندار کو پیدا کرنا، اللہ کی صفت ہے جاندار کے اندر بے جان کو پیدا کرنا، اللہ کی صفت ہے بے جان کے اندر سے جاندار کو نکال لینا، اللہ کی صفت ہے کسی کی بگڑی بنا دینا، اور اللہ کی صفت ہے بنے ہوئے کام کو اللہ نہ بننے دے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور عقائد میں سے ہے۔ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اور وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہاں اس کو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی شریک نہیں، تو اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور خالی اتنا نہیں چل سکتا کہ ہم یہ تو مان رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے تنہا ہے اور صفات میں اس کو کوئی دخل دینے والا ہے، تو عقیدہ مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے مثال کے طور پر ہمیں یہ معلوم ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہر دین والے، ہر مسلمان باشعور کو یہ علم ہے، قرآنی علم، کہ اس زمین کو، آسمان کو، کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ، اپنی قدرت سے پیدا کیا، کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ چاند بن گیا، یہ زمین بن گئی، یہ سورج بن گیا، یہ ستارے بن گئے، یہ دریا بن گئے، یہ درخت بن گئے، یہ
حجر بن گئے، یہ شجر بن گئے، یہ سارا کا سارا اللہ کرتا ہے اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، آج تک نہ ہو سکا نہ کبھی ہوگا۔ ورنہ کوئی آج تک پتھر بنا سکا، کوئی دریا بنا سکا، کوئی پانی بنا سکا، کوئی آسمان ایک اور بنا سکا، کوئی زمین کا ٹکڑا بنا سکا نہیں۔ سارا بنانے کے اندر اللہ با اختیار ہے اور یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے یہ سب کا یقین ہے اور یہ سب کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ کا اس کے بنانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ زمین اللہ نے بنائی، کوئی اللہ کے ساتھ شریک تھا؟ کوئی مستری کھڑا ہو گیا ہو، کوئی بڑھئی کھڑا ہو گیا ہو کہ اللہ نہیں بنا سکتا؟ نعوذ باللہ میں بنا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اکیلے نے زمین کو بنا دیا۔ آسمان بنایا، کوئی معاون تھا اللہ کا؟ کوئی معاون نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا۔ یہ ستارے بنائے، یہ سارا کچھ اللہ نے سارا اپنی قدرت سے بنایا، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تھا اور کوئی مانتا بھی نہیں ہے۔ سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ اس ساری چیز میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز کس کو کہا جاتا ہے؟ صمد عربی کا لفظ ہے اور بے نیاز یہ اردو کا لفظ ہے۔ اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بے نیاز ہونے کا مطلب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آسان لفظوں کے اندر دیکھنے کی کوشش، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ساری مخلوق عبادت کرے، وہ براء البراء ہے، اس کی بڑائی کے اندر مزید بڑائی کچھ نہیں ہو سکتی ہے، اور ساری کائنات روٹھ جائے اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور ادھر دوسری بات جو اہم اور ضروری ہے، جہاں سے مسلمان خطا کھاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا ہے عقیدے کو، اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، مانتا رہے گا، پھر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، وہ حج کر رہا ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، وہ عمرہ کر رہا ہے، اس کا عمرہ بھی قبول ہے، وہ دیگر عبادات نفلی ہوں، سنت ہوں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، جتنی اعمال کر رہا ہے، عبادتیں کی جا رہی ہیں، وہ ساری قبول ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے۔ یہ ذات کا ہے، ایک ہے صفات، اور صفات کس کو کہا جاتا ہے؟ جس طرح اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے واحد ہے، اللہ اپنے کام کے اعتبار سے بھی واحد ہے۔ میں نے مثال دی، زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، یہ ساری کائنات کو وجود بخشا اللہ نے، تنہا بخشا، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی شریک مانے گا، نعوذ باللہ کسی کا عقیدہ ہو جائے کہ فرشتے نعوذ باللہ اس میں اللہ کے شریک تھے یا کوئی دوسری مخلوق اللہ کی شریک تھی، تو وہ مشرک بن گیا، اس وجہ سے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ساری چیزوں کو قائم کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض چیزیں اللہ کی صفات کے ساتھ، ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں، حضرت نے بات کرنی ہے، کچھ گزارشات ہیں۔ تو ایک ہے اللہ کی صفات، جیسے اللہ کی صفات میں سے ہے، میں نے مثال دی، بارش برسانا، عزت دینا، ذلیل کر دینا اور دھوپ لگا دینا، یہ سارے امور میرے اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، بے اولادیں ہیں، اولاد کون دیتا ہے؟ اگر کوئی صاحب اولاد ہے، اس کی اولاد کو بچا کے رکھنے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا اللہ۔ یہ ساری چیزیں یہ صفات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس کا ماننا نہایت ہی لازمی ہے۔ یا آدمی مار کھا جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی، ایک عرصہ گزر گیا، اس کو اولاد نہیں ہوئی، اب شیطان بھی بہکاتا ہے، باہر کے فریب اور دھوکے بھی ہوتے ہیں، فلاں آدمی کے پاس چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، وہاں تجھے اولاد مل جائے گی، تو ایسا کرے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کا عقیدہ ڈگمگاتا ہے، یہ کروں نہ کروں، ایسا کروں نہ کروں۔ اگر اس نے نعوذ باللہ ذہن بنا لیا
کہیں چلا گیا اور وہاں سے اس کو اللہ کی قدرت سے اولاد مل گئی اور اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ